اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل۔ جو شخص اللہ کا خوف رکھے تو اس کے لیے مالدار بننا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یعنی مال ہر حال میں برا ہو ایسا نہیں ہے، ہر مالدار آدمی بے دین ہو ایسا نہیں ہے۔ مالدار ہونے کی وجہ سے آدمی کسی کو تانے دیتا رہے یہ تو بس دین سے ہٹ گیا اور پیسے میں مست ہو گیا اور دنیا میں پاگل ہو گیا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، بھلے کتنا بھی دیا ہو، کروڑوں اربوں روپوں کا مالک ہو، کوئی بری بات نہیں ہے، اس شرط پر کہ اللہ کا خوف ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو مال کے ساتھ جوڑا ہے۔ کوئی انسان مال کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ بھلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کتنا زیادہ قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود مال کے ساتھ ان کا بھی تعلق پڑتا ہے۔ مال کے لیے व्यापार بھی کرتے ہیں اور مال کے معاملات سنبھالتے ہیں، گھر کا خرچہ وغیرہ کر لے آتے ہیں اور اپنے نام کی قربانیاں کرتے ہیں اور عقیقہ وغیرہ کیا حضرت حسن حسین کا۔ یہ ساری چیزیں تب ممکن ہیں جب مال ہو، تو مالدار ہونا بری بات نہیں، یہ مسلم ہے۔ اس وجہ سے مال کو برا نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو جتنا اللہ نے دیا ہے آپ کمانے کی کوشش کریں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اس کو چھپا کے نہ رکھو، اس کو تجارت میں لگاؤ، خرچ کرو تاکہ بڑھے۔ کیوں مال ہوگا تو دنیا کی زندگی آسانی سے آدمی گزار سکے گا۔ تو مال کا ہونا برا نہیں ہے، لیکن اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف کا کیا مطلب ہے کہ مال کا جو حق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے بتلایا ہے اسی کے مطابق حق ادا کرنا۔ زکوٰۃ جتنی ہوتی ہے وہ پابندی سے ادا کرنا، قربانی کے موسم میں قربانی دینا، فطرے کے موسم میں فطرہ ادا کرنا، غریب محتاج ہیں ان کا حق ادا کرنا، دین کی سربلندی کے لیے کچھ نہ کچھ خرچہ کرنا۔ جو آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں کوئی محتاج ہے، آپ کے پاس گنجائش ہے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ یہ سارے اس کے مال کے حق ہیں۔ اگر مال کے حقوق ادا کرتے ہیں تو کتنا بھی مال آ جائے اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر حق ادا نہیں کرتے، اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بھوکا سو رہا ہے اور اس کی عیاشی کا مال پڑا ہوا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، تو یہ مال تمہارے لیے قیامت کے دن عذاب بنے گا۔ اسی طریقے سے کوئی مریض ہے، حقیقت میں مریض ہے، آپ کو پتہ ہے مریض ہے، یہ بھی اندازہ ہے کہ بیچارے کے پاس شاید کوئی انتظام نہیں ہوگا، آپ پھر بھی اس کی مدد نہیں کرتے، بھلے وہ مانگنے کے لیے نہ آئے، آپ کو اندازہ ہے کہ یار اس کی آمدنی کتنی ہمیں پتہ ہے، اس کے باوجود آپ کو پاس ہے اور دے نہیں رہے، تو یہ پھر آپ کے لیے بڑی خطرناک چیز ہوگی۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے، بڑی حیرت کی بات ہے، آج کل ہر ایک بندہ اپنے جیب بھرا ہوا ہے، گھر کے اندر تجوریاں بھرا ہوا ہے، لاکھوں روپے کا اس کے پاس بیلنس پڑا ہوا ہے، اور اسی کے سامنے یاروں دوستوں میں تعلق والوں میں کئی سارے محتاج ہیں، حد سے زیادہ مجبور ہیں، اس کو احساس ہی نہیں ہے، تو حساب کتاب اس کا بھی دینا پڑے گا۔ تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بندے سے فرمائیں گے کہ مجھے بھوک لگی تھی، میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یہ حیران ہو کر کے عرض کرے گے، اللہ تیری شان، تیرا بھوکا ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے تھے، میں پیاسا تھا، مجھے پانی کی ضرورت تھی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ یہ کانپنے لگے گا کہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں بندہ محتاج ضرورت مند تیرے پاس آیا تھا، میں نے اس کو بھیجا تھا نا، تو نے اس کی بے قدری کی تھی، کیوں؟ پھر اس کا جس کا حساب کتاب لیا گیا پھر وہ بچ نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اللہ نے دیا ہے تو صحیح طریقے سے خرچ بھی کریں، تو بہت بڑی نعمت ہے مال،
لیکن اگر نہیں ہے تو خیر ہے. دنیا کی وجہ سے دین کو چھوڑ دینا یہ بڑی بربادی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مالی حقوق کو سمجھنے کی، ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.